اسرائیل نے غزہ پر قیامت ڈھا دی، بلیک آؤٹ کر کے فلسطین پر آگ برسائی۔ غزہ میں ہر طرف شعلے بھڑکتے دکھائی دیے۔ طیاروں کے ساتھ ٹینکوں نے بھی مسلسل گولہ باری جاری رکھی۔ حماس کا بہانہ بنا کر کئی عمارتیں تباہ کر دی۔ بموں کی بارش میں کل سے اب تک سینکڑوں فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیل نے مواصلات کا نظام مکمل تباہ کر دیا۔ غزہ والے دنیا سے کٹ کر رہ گئے۔ صحافیوں اور امدادی ادارے بھی کسی سے رابطہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ گھر والے ایک دوسرے سے جدا ہیں، کون کہاں ہے کچھ نہیں معلوم۔ ایک بزرگ نے ٹی وی کیمرہ دیکھا تو پیچھے کھڑے ہو کر اشاروں سے اپنے خاندان کو پیغام دینے کی کوشش کی، میں زندہ ہوں، شکر ہے بمباری میں بچ گیا۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں اب تک 7,700 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ حماس نے اسرائیل کی زمینی کارروائی ناکام بنا دی۔ حماس کی گوریلا کارروائی، اسرائیلی زخمی ساتھی اور لاشیں اٹھا کر بھاگے۔ حماس عہدیدار علی براکہ نے بتایا، صہیونی فوج کا غزہ پر 3 اطراف سے زمینی حملہ ناکامی پر ختم ہوا۔ دشمن کئی محاذوں پر فلسطینی مجاہدین کے تیار کردہ جالوں میں پھنس گیا۔ اسرائیلی فوج نے ہلاک ہونے والے فوجیوں اور زخمیوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے غزہ سے نکالا۔ اسرائیلی فوج کا پوری طاقت سے مقابلہ کریں گے۔ غزہ میں اس وقت بھی حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ لبنان کی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں۔ حزب اللہ نے اسرائیلی ٹینک کو میزائل سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے ہزاروں فلسطینی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی ہیں۔ غزہ میں ماؤں کا گریا دل دہلا رہا ہے۔ چلتی پھرتی جنتیں کفن میں لپٹے لاشیں اٹھائے غمزدہ ہیں۔ بچے اور جوان ماؤں کے سامنے دم توڑ رہے ہیں۔ خدا صبر نہ دے تو ان کا کلیجہ غم سے پھٹ جائے۔ امریکی مخالفت کے باوجود جنگ بندی کی قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اردن کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد کے حق میں 120 ووٹ آئے۔ امریکہ سمیت 14 ارکان نے مخالفت کی۔ کینیڈا، جرمنی اور برطانیہ سمیت 45 رکن ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پھر غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں، غزہ میں 20 لاکھ انسانوں کو تباہی کا سامنا ہے۔ سب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں ورنہ تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی۔ کینیڈا کا حماس کی مذمت کرنے پر اصرار۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم کا کرارا جواب۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا، یہ سب اسرائیل نے شروع کیا۔ حماس کی مذمت کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا نام کیوں نہیں لیا جاتا جس نے ہزاروں افراد شہید کر ڈالے؟ اسرائیل سچ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی مندوب نے اینٹونیو گوتریس کا استعفیٰ مانگ کر تصدیق کی۔ اسرائیل فلسطین پر قابض ہے، فلسطینیوں کے حقوق بری طرح پامال کر رہا ہے، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں جنگ فوری بند کی جائے اور امداد کی ترسیل شروع کی جائے۔ مغرب کو جنگ بندی کے لیے اور کتنے بچوں کا خون چاہیے؟ ترک صدر طیب اردوان کا استنبول میں ریلی سے خطاب۔ فلسطینیوں کے حق میں عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ طیب اردوان، خاتون اول سمیت غیر ملکی سفیروں نے بھی شرکت کی۔ لندن میں بھی بڑا احتجاج، 1 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت۔ مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے نعرے لگائے۔ جکارتا اور کوالالمپور میں بھی بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ لاکھوں افراد اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکلے۔ اسلام آباد پولیس کا غزہ مارچ کے کیمپ پر دھاوا۔ جماعت اسلامی کو اسلام آباد میں مارچ کی اجازت نہ دی۔ سرینا چوک پر جماعت اسلامی کا احتجاجی کیمپ اکھاڑ دیا۔ لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ۔ جماعت اسلامی کے متعدد رہنما اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ مشتعل مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ، علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے، دفعہ 144 میں کسی جلسے جلوس کی اجازت نہیں۔ جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں کل غزہ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے خواتین ونگ کا اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کل غزہ مارچ ہوگا اور ہر صورت ہوگا۔ اسلام آباد انتظامیہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار نہ بنے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کانفرنس، کہا اسلام آباد میں پارٹی قیادت نے انتظامیہ سے جلسے کی بات کی تھی۔ امریکی سفارت خانے کا نام لینے پر انہیں تکلیف ہوئی اور ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ہم جماعت اسلامی اسلام آباد کے امیر کی رہائی کا مطالبہ نہیں کرتے۔ نماز ظہر کے بعد پرامن احتجاج کریں گے۔ خواتین اور بچے بھی آئیں گے۔ بھارت کی بھونڈی سازش بے نقاب، ایک اور فالس فلیگ آپریشن بری طرح ناکام۔
وادی نیلم کے 5 نوجوان جڑی بوٹی کی تلاش میں 2 دن پہلے گھر سے نکلے اور واپس نہ لوٹے۔ 2 دن کے بعد را سے جڑے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ 5 نام نہاد دہشت گردوں کو مارنے کا ڈھونگ رچایا۔ بھارت کی مکاری اور سفارتکاری دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کو شاید مار دیا گیا ہو۔ ملک کی ترقی کے لیے ہوم ورک مکمل کر لیا، مخالفانہ بیانات، محاذ آرائی اور انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ جہانگیر ترین کا جہانیہ میں استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے سے خطاب، بولے 10 سال سے پہلے بہتر پاکستان کے لیے اکٹھے ہوئے لیکن خواب ادھورے رہ گئے۔ پی ٹی آئی ان ہاتھوں میں چلی گئی جن کے دل میں ملک کا درد نہ تھا، اب ملکی ترقی کا ادھورا مشن پورا کریں گے۔ پارٹی صدر علیم خان بولے 2018 الیکشن کے بعد اقربا پروری اور کرپشن کا نیا پاکستان بنا، پنجاب کو بزدار کا تحفہ دیا گیا، کہیں کوئی ایک گھر نہیں بنا، نہ کسی کو نوکری ملی، صرف جیبیں بھری گئیں۔ علیم خان نے پارٹی کا منشور بھی پیش کیا، حکومت میں آنے کے بعد 300 یونٹ استعمال کرنے والوں کو بجلی مفت دینے کا اعلان، مزدور کی اجرت 50,000 ہوگی۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا اولین ترجیح ہے، نواز شریف کی قیادت میں ملک کو معاشی قوت بنائیں گے۔ 21 اکتوبر کے جذبے سے انتخابات میں تاریخی عزم سے اتریں گے۔ شہباز شریف کی لاہور میں لیگی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو، نواز شریف کے تاریخی استقبال کے لیے رہنماؤں کی کاوشوں کو سراہا، پارٹی کے تنظیمی امور، مستقبل کی سیاسی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال۔ رشوت لے کر نوکری دینے پر لعنت بھیجتا ہوں، کبھی کسی سے ایک دمڑی نہیں لی، یہ دمڑی شہباز شریف کے 1 پیسے جیسی نہیں۔ پرویز الہی کا عدالت میں بیان، واپسی پر اینٹی کرپشن حکام نے جلدی چلنے پر اصرار کیا تو کہا 2-4 منٹ رکنے سے کیا ہو جائے گا، یہ باتیں مجھے یاد رہیں گی، کل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی۔ ماضی میں نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی تھی، نواز شریف کی انتخابی سیاست میں واپسی نون لیگ کے لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے اب سب جماعتوں کو اپنے انتخابی منشور کے ساتھ عوام کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور منفی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ جاوید لطیف نے چیلنج دیا، نواز شریف کے برابر جس کو مقابلے میں لانا چاہو لے آؤ، جس کو باہر لانا چاہو لے آؤ، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ نگراں حکومت کا بھی کوئی نگراں ہے؟ سندھ کی نگراں حکومت پیپلز پارٹی حکومت کا تسلسل لگ رہی ہے۔ نگراں حکومت اپنی غیر جانبداری ثابت کرے، ایسا نہ کیا تو پھر انتخابی نتائج قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان کو بچانے کی پہلی قسط کراچی کو بچانا ہے، کراچی والوں سے جزیہ لیا جاتا ہے ایم کیو ایم کو سائیڈ کر کے، اگر کراچی میں ترقی ہوتی تو یہ بھی قبول ہوتا۔ اب حکومت اور ریاست ہم سے قربانی طلب نہ کرے۔ خالد مقبول صدیقی اور دیگر رہنماؤں نے لیاقت آباد کراچی میں جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ میں مقدمات کے حوالے سے ججز کمیٹی کا اجلاس، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیٹی کی 7 نکاتی پالیسی کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق ٹیکس اور انتخابی تنازعات کے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر سنا جائے گا، 10 سال تک سزا کے فوجداری مقدمات کو بھی سنا جائے گا۔ ایک ہی فیصلے کے خلاف متعدد درخواستوں کے حوالے سے مقدمات بھی مقرر ہوں گے۔ ضمانت قبل بعد از گرفتاری مقدمات بھی ترجیحی بنیادوں میں شامل۔ ورلڈ کپ میں ایک اور دلچسپ مقابلہ، نیوزی لینڈ جیت کے قریب پہنچ کر ہار گیا۔ آسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 رنز سے میچ جیت لیا۔ کیویز نے 389 رنز کا بڑا ہدف حاصل کرنے میں جان لگا دی۔ رچن رویندرا نے 116 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ جمی نیشم نے آخر میں لاٹھی چارج کر کے جیت کے قریب پہنچایا لیکن آخری اوور میں رن آؤٹ ہو گئے۔ آسٹریلیا کے ٹریس ہیڈ نے ورلڈ کپ ڈیبیو پر ہی برق رفتار سنچری داغی۔ وارنر اور ہیڈ کی 175 رنز کی شراکت کے سبب کینگروز نے 388 رنز بنائے تھے۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ نیدرلینڈز نے بنگلہ دیش کو 87 رنز سے ہرا دیا۔ 230 رنز ہدف کے تعاقب میں بنگال ٹائیگرز 43ویں اوور میں 142 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ مہدی حسن میراث 35 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔
نیدرلینڈز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 229 رنز بنائے تھے. کپتان اسکاٹ ایڈورڈز نے 68 رنز کی اننگز کھیلی. ڈچ ٹیم نے ورلڈ کپ میں پہلی بار 2 کامیابیاں سمیٹیں. یہ جیتے وہ ہارے، پاکستان دوسری ٹیموں کی ہار جیت کے سہارے. لگاتار 4 میچز ہارنے کے بعد قومی ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے چانسز بہت کم. پاکستان آخری تینوں میچز جیت کر بھی دوسرے میچز کے نتیجے پر انحصار کرے گا. پاکستان اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر 6 نمبر پر ہے. پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش سے میچ کھیلنے کولکتہ پہنچ گئی. مقابلہ منگل کو ہوگا. حکومتی اقدامات سے معاشی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے. نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں معاشی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے. ریکوری ہو رہی ہے، گروتھ بھی اوپر جا رہی ہے. جب آئے تو بہت مہنگائی تھی، اب قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسمگلنگ کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. کراچی کی یوسف گوٹ میں سندھ رینجرز اور کسٹم حکام کا جوائنٹ آپریشن. 10 سے زائد گوداموں پر چھاپے مارے گئے. اسمگل شدہ سامان کے 20 سے زائد ٹرک پکڑے گئے. خشک دودھ، ایرانی ٹائلز، ایرانی پلاسٹک رولز، کاسمیٹکس اور کھانے کی اشیاء شامل تھیں. سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستیں آئندہ ماہ کے وسط تک طلب کی جائیں گی. ذرائع کے مطابق پہلی بار 20 سے 25 دن کا شارٹ حج پیکج بھی متعارف کرایا جا رہا ہے. حج کے لیے ادائیگی ڈالرز میں کرنے کی صورت میں قرعہ اندازی سے استثناء حاصل ہوگا. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 3 دن باقی. 31 اکتوبر کے بعد گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنایا جائے گا. کراچی میں افغان بستیوں اور متعلقہ علاقوں کی مساجد سے اعلانات. کمشنر کراچی کہتے ہیں اب تک کراچی سے 18,000 افراد کو بھیجا جا چکا. 1.25 لاکھ افغان باشندے اب بھی کراچی میں موجود ہیں. جونیئر کلرک سے ڈپٹی ڈائریکٹر کیسے بنے؟ وزیراعظم پورٹل پر کی گئی شکایت پر ڈگرا وزیراعظم کا نوٹس. محکمہ اینٹی کرپشن نے ڈپٹی ڈائریکٹر اللہ بچایو لاکھو کو 30 اکتوبر کو طلب کر لیا. ان پر بڑے پیمانے پر کرپشن کے بھی الزامات. ریجنل ڈائریکٹر حیدرآباد اور سیکشن آفیسر کو اللہ بچایو کو ریکارڈ سمیت پیش کرنے کی ہدایت. کھانسی کی غیر معیاری دوا مارکیٹ میں فروخت کیے جانے پر ڈراپ کا ایکشن. کیموڈرل سیرپ کے بیچ 1068 کو غیر معیاری قرار دے دیا. ڈراپ نے پروڈکٹ ریکال الرٹ جاری کر دیا. ڈراپ نے کہا متاثرہ بیچ کو مارکیٹ سے اٹھایا جائے. رواں سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن آج دیکھا جائے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے چاند گرہن کا نظارہ پاکستان سمیت دیگر ممالک میں کیا جا سکے گا. جزوی چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:02 پر شروع ہوگا اور اختتام رات 3:26 پر ہوگا. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور IBA یونیورسٹی سکھر کے مشترکہ تعاون سے سکھر میں 2 روزہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول. ملک بھر سے نامور اسکالرز، ادیب، شعراء کرام کی شرکت. ورلڈ کپ کا ہر لمحہ پرجوش. باسط علی، کامران اکمل اور اظہر علی کے جاندار تجزیے. عادی کے چٹکلے اور مصطفیٰ چودھری کے مختلف روپ ڈالتے ہیں پروگرام میں جان. آج بلبلے کے نبیل بنے گے مہمان. دیکھیے ہر لمحہ پرجوش روزانہ رات 11 بجے کی ہیڈ لائن کے بعد.